عادات سے کام مل جائے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، نہیں تو ان عادات سے اللہ حکم کو پورا نہیں کر پاؤ۔ ایک بھی دن باہر نہیں کیا اس سے کام نہیں لے پائے گا، ایک بھی دن ایمان کو تازہ نہیں کیا تو ان عادات سے اللہ کے عوامل کو یہ پورا دھار روزانہ لگانا ہے، چاقو کو کلہاڑی کو دھار روزانہ لگانا ہے، ایمان کو روزانہ تازہ کرو۔ ایمان اور نفاق چھپانے پر چھپتا نہیں ظاہر ہوتا ہے، آدمی کتنا بھی چھپائے ایمان کو اور نفاق کو، یہ چھپانے پر چھپتا نہیں ظاہر ہوتا ہے ایمان اور نفاق۔ ایمان کی پہلی علامت بتائی حضرت نے، وہ دنیا سے بے رغبتی۔ ایمان کی پہلی علامت ہے دنیا سے بے رغبت۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹھی جو تھا، 3 چمڑے تھے بغیر درست کیے ہوئے۔ حضرت عمر رونے لگے، آج ہمارے گھر میں لوگ داخل ہوتے کیا لے کے جاتے، میں بھی ایسا گھر پر، میں بھی ایسی شاندار، وہاں گھر میں داخل ہوتے تو لوگ روتے تھے، حضرت عمر رو رہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیوں روتے ہو، عمر کیوں روتے ہو؟ کہا کیوں نہ رو، کیوں نہ رو، آپ کے جسم کے گولیے کے نشانات، گھر کی کل کائنات میری آنکھوں کے سامنے، یہ روب اور بھارس والے بے دین ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ عزت میں، یہ کیسر کسرا پاکوں اور نہروں میں، اور آپ اللہ کے رسول اس کے پیارے بندے، اور آپ کا یہ حق، آپ دعا کر دیجیے امت کی عزت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے، عمر ابھی تک تم دھوکے میں، ابھی تک تم شک میں، آخرت کی عزت دنیا کی عزت سے بہتر ہے، آخرت کی عزت دنیا کی عزت سے بہتر ہے، جو کچھ کفار کو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، ہمارے لیے آخرت میں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے غلطی کی، میرے لیے استغفار کرتی، کام کرتے کرتے ابھی بھی میرا ذہن، میں نے غلطی کی، میرے لیے استغفار۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا مجھ کو پانی دو، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی میں شہد ڈال کے دیا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تم یہ چاہتے ہو دنیا میں زیادہ نعمت استعمال کر کے آخرت میں اپنے آپ کو ہلاک کر تو حساب دیتے تھے، پانی دو، پانی، پانی اللہ کی بڑی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے کو دنیا سے کیا لینا، میرے کو دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو مسافر کی طرح ہے، وہ چلتا رہا اور تھک گیا، اس کو جھاڑ ملا، سائے میں بیٹھا، تھوڑی دیر پھر چل پڑا، میرے کو دنیا سے کیا۔ عبداللہ بن حذیفہ کہتے رضی اللہ عنہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن، میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن، جب میں گھر میں جاؤں تو بیوی بولے گھر پہ کھانا نہیں، میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے جب میں گھر میں جاؤں بیوی بولے گھر پہ کھانا نہیں، فوراً کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے مریض کو کوئی پانی سے بچاتے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچاتے جیسے مریض کو کوئی پانی سے بچاتے۔ ایسا دسترخوان پہ بوجھ آتا تھا، بچت نے کہا کوئی ایک لقمہ کھا نہیں پاتا، عمر رضی اللہ دسترخوان اونٹ ذبح ہوتا تھا، اچھے اچھے گوشت ام المؤمنین کو جاتے تھے، اور پھر قربانی والے صحابی بیٹھے تھے دسترخوان پہ، ایک گوشت کی بوٹی اٹھائے، سب سے گھٹیا قسم کا گوشت آتا تھا دسترخوان، ایک بوٹی منہ میں رکھے اور کہا میں پریشان ہوں ابھی اندر کیسے جائے گا باہر بھی کیسے آئے گا، باہر بیٹھے عمر رضی اللہ اندر جا نہیں سکی، میں تو تاک میں تھا عمر دائیں بائیں دیکھے، جیسے حضرت عمر دائیں بائیں دیکھنے لگے، کہا بوٹی نکالا، میں برتن کے نیچے چھپا کے بھاگ گیا، کیونکہ دسترخوان پر حضرت نے کہا کوئی ایک بوٹی کھا نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کی ترقی کا مشورہ کر رہے تھے 6 بڑے بڑے صحابہ، کیونکہ دنیا کی ترقی کا مشورہ، یہ مال کم دیتے ہیں بیت المال سے، گزارے میں تنگی ہوتی ہے، اضافہ کرنا چاہیے، بولے گا کون؟ ام المؤمنین ہے حفصہ رضی اللہ عنہ، اور کہا ہمارا نام نہ بتا، ہمارا نام نہ بتا، جب گئے ہیں حضرت عمر نے کہا بتاؤ ان کا نام بتاؤ، سب کا چہرہ میں بدل، میرے کو ان کا نام بتا دو، سب کا چہرہ میں،
ابن عمر رضی اللہ عنہ کھانے کی دعوت دی، حضرت عمر ایک لقمہ کھانا کہا یہ کھانا میں نہیں کھا پاؤں گا، یہ کھانا میں نہیں کھا۔ ابن عمر نے پوچھا کیوں نہیں کھا؟ کیا بات ہے؟ کہا دو قسم کا سالن، صحابہ ایک طریقے کو چھوٹنے کو منزل جدا ہونا یقین سمجھتے ہیں، ایک طریقہ چھوٹ جائے نبی کا اس کو منزل جدا ہونا یقین سمجھتے ہیں۔ اور دو قسم کا سالن ہے، دو دوست ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ لوگ کبھی دو قسم کا سالن نہیں کھائے، اگر میں ان کے راستے میں نہیں چلا تو میں منزل تک کیسے پہنچا؟ کا گوشت رتی بھاؤ میں بکا، کم قیمت میں، پیسہ بچ گیا میں گھی لے کے گھی ڈال دیا، کھا لو دوبارہ نہیں ہوگا، اور جب نہیں ہوگا تو کھا لے۔ حضرت کہنے لگے صحابہ دنیا پہ قناعت کر لیے تھے، مسلمان دین پہ قناعت کر، صحابہ دنیا پہ قناعت کر لیے اور مسلمان کہا دین پہ قناعت کر لیے۔ کہا دین آج بازار ہو گیا، بازار میں آدمی کیا کرتا، اپنی پسند کا چیز دیتا باقی کا چھوڑ دیتا، اپنی پسند میں جو آئے اور باقی کا۔ حضرت علی کا قول سنا ہے رضی اللہ عنہ، خارجی چیز کو نعمت سمجھنا اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اور کھانے کو سفیدوں کو فیکٹریوں کو، حضرت علی کہا کرتے تھے خارجی چیز کو نعمت سمجھنا اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے۔ حضرت میرے کافر کو دیکھ کے ہم کہے اللہ کا شکر اللہ تجھے مجھے ایمان دیا، ایک کافر کو دیکھے تو کہے یا اللہ تجھے مجھے ایمان دیا، شکر کر۔ اور کہا زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، نعمت سارا جسم استعمال کرتا ہے، سر سے لے کے پیر تک ہر اعضا نعمت کو استعمال کرتا ہے، اور صرف زبان شکر کرتی ہے، ایک اعضا شکر کرتا ہے، نعمت تو سارے اعضا استعمال کریں۔ زبان سے تو کہا شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس نے کہا سارا جسم سارے اعضا اللہ کا شکر کرے۔ شکر کہتے ہیں اپنے جسم کو عبادت میں ہم تھکائے، شکر کہتے ہیں اپنے جسم کو ہم عبادتوں میں تھکائے، عبادت میں تھکائے۔ اور کہا ایمان جتنے کمال کا ہوگا اتنا ہی نفاق کا خوف ہوگا، ایمان جتنے کمال کا ہوگا اتنا ہی نفاق کا خوف ہوگا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور مسجد کی کیفیت وہ چلے گئی، اپنے آپ کو منافق کہنے لگے، مفتی یعقوب کہنے لگے ہم کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی کیفیت ملتی نہیں، ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ کہا منافق کی جو علامت ہے، منافق کے تعارف کے لیے نہیں بلکہ مومن اس سے بچے۔ منافق کی جو علامتیں آتی ہیں منافق کے تعارف کے لیے نہیں آتی بلکہ مومن اس سے۔ تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی کیفیت چلے گئے، اپنے آپ کو منافق کہنے لگے، کہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی کیفیت میں ہم آپ کو اپنے آپ کو کیا کہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن حذیفہ کے پاس گئے، عبداللہ بن حذیفہ نے کہا آپ کے پاس حاجت، آپ میرے پاس بادشاہت ملی ہے، خلافت ملی ہے، آپ مشغول رہتے ہیں۔ میں آیا اپنی غرض کی وجہ سے، مجھے پتہ چلا آپ کے پاس منافقوں کی فہرست ہے، یہ نہیں کہتا سب کا نام بتاؤ جا کے میں اتنا بتاؤ میرا نام تو اس میں نہیں۔ کیا لیول کا ایمان! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عمر گھر میں کوئی مرتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، تمہارا انتقال ہوگا تو قیامت تک کا اسلام رہے، قیامت تک اسلام رہے۔ دیواروں میں سے کہا جناتوں کی نوحہ کی آوازیں آ رہی، کانٹے دار درخت وہ بھی غم منا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر جب تک تو دنیا میں رہے گا جہنم کا دروازہ بند رہے گا، اور یہ اپنا نام کہاں تلاش کرنے جائے؟ ایمان بڑھتا ہے گا اس کی علامت ہے نفاق کا ڈرائے گا، ایمان گرتا اس کی علامت اندر مطمئن پن ہے۔ ابن عباس کہتے رضی اللہ عنہ علم کی زیادتی علم نہیں ہے بلکہ خشیت کا پیدا ہونا یہ علم ہے۔ بہت علم ہے یہ علم نہیں ہے، خشیت کا پیدا ہونا یہ علم ہے، خشیت کا پیدا ہونا، ڈر کا پیدا ہونا۔ اللہ کا حکم آیا پردے کا، بعض لوگ کو پتہ چلا بعض لوگ کو نہیں پتہ چلا۔ ایک صحابیہ صبح مسجد میں گئے، دیکھیے سب پردے میں، آپ لوگ پردے میں ہیں، کیا بات ہو گئی؟ کہا دیکھو نہیں پتا رات میں اللہ کا حکم آیا ہے پردے کا۔ بدن کانپنے لگا، بدن کانپنے لگا، پسینہ نکل گیا، دیوار کے کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی، کہا اے بچے جلدی سے گھر سے چادر لا، کپڑا لا۔ بچہ دوڑتے گیا، گھر سے چادر کپڑا لے کے آیا، اپنے جسم کو چھپائے پھر باہر نکلی۔ شوہر نے امتحان کے طور پہ کہا اتنا بھی کیا اہتمام کرنا، دیکھو تو پتہ نہیں تھا گھر پہ آ کے چادر لے لیتی،
صحابیہ کہنے لگے نہیں نہیں میں نے اللہ کا حکم سن لیا، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی پہ چلے، اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہمارے اندر طاقت نہیں، ایک قدم بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں ہم چلے، یہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور تو سرکار کہنے لگے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام پھل کھاتے ہی جسم سے کپڑا اتر گیا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو بے عزت کر دے گا۔ پھل کھاتے ہی جسم سے کپڑا اتر گیا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو بے عزت کر دے۔ ابو درداء کی نصیحت حیات الصحابہ میں، خلوت میں گناہ کر کے مومن کے دل میں نفرت پیدا مت کرو۔ جب آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں اس کی نفرتیں ڈال دیتا ہے، اور جب تنہائی کے گناہ سے بچتا ہے، حضرت نے کہا اللہ اس کو عبادت میں لذت دیتا ہے، ایسی لذت چوکی داری کے لیے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور تیر لگ رہا ہے، تیر نکال کے پھینک رہے، خون ہی خون نکل رہا ہے، عبادت میں لگے ہوئے۔ جب آدمی تنہائی کے گناہ سے بچتا اللہ عبادت میں اس کو لذت دے۔ حضرت نے کہا عبادت میں دل نہ لگنا یہ بد نگاہی کی وجہ سے ہے، عبادت میں دل نہ لگنا یہ بد نگاہی کی وجہ سے ہے۔ جو جسم عبادت کے لیے بنا ہے اگر اس سے گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو جسم بنا ہے عبادت کے لیے، حضرت نے کہا ہمارے اعضاء تنہائی میں گناہ میں مشغول ہیں، آج ہمارے اعضاء تنہائی میں گناہ میں مشغول ہیں، جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جو گناہ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جو گناہ کر کے غمگین ہو گئے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے کہا یہ مت دیکھو یہ گناہ چھوٹا ہے یہ گناہ بڑا ہے، دیکھو ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، اس پہ نہ لگتا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے یہ گناہ بڑا ہے، کہیے دیکھو ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، نافرمانی کس کی۔ دو چیز اللہ سے کاٹتی ہے، ایک آنکھ اور ایک لقمہ، اور جو آنکھ نامحرم کو دیکھے اس کے اندر صفت احسان کیسے پیدا ہو، جو آنکھ حرام دیکھے وہ اللہ کی ذات کو کیسے دیکھے، جو آنکھ حرام دیکھے وہ اللہ کی ذات کو کیسے دیکھے۔ ایک یہ کاٹتی اور ایک لقمہ، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات ہوں گے۔ حضرت کا گندے خیالات گندی روزی کا ذریعہ ہے۔ اپنے جسم کو عبادت کے لائق نہ بنانے کے لیے کا ایک لقمہ حرام کا کافی ہے، اپنے جسم کو عبادت کے لائق نہ بنانے کے لیے کا ایک لقمہ حرام کا کافی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لفظ ہوئی، ڈر گئے، سارے نبیوں کے باپ بن گئے، شیطان گناہ کر کے اڑ گیا تو 1000 سال کی عبادت میں پانی پھر گئے، یہ ڈر گئے تو سارے نبیوں کے انسانوں کے باپ بن گئے، اور ایک اڑ گیا، جو اڑ گیا وہ تو 1000 سال کی عبادت کو اس کے پانی پھر گئے، 1000 سال کی عبادت اس کے پانی پھر گئے۔ کوئی مرکز جانا ہوا تھا نظام میں، وہاں مسورہ جماعت میں تھے چھلے میں، تو 2 دن وہاں پر رہنے کو ملا۔ حضرت کا فجر کا بیان ہے، قیمتی بیان ہے، شروعات ہوئی تھی حضرت کی ہدایت کے کیا ذرائع ہے اور ہلاکت کے کیا اسباب، ہدایت کے کیا ذرائع ہے اور ہلاکت کے کیا اسباب ہے۔ ہدایت کے ذرائع جتنا تم سے کہا جائے اتنا کرو، نہ پوچھنے کے مکلف ہو نہ کرنے کے مکلف ہو، اس کے آگے نہ پوچھنے کے مکلف ہو نہ کرنے کے مکلف ہو۔ سوال جو ہے بعض مرتبہ کام نہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، سوالات جو ہے بعض دفعہ کام نہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی کا زیادہ سوالات سے ہلاک ہوئی، ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور اس چیز کا جاننا ضروری ہے جو ہم کو جہنم سے بچائے۔ قبر کا 3 سوال یہی علم ہے، اللہ کو جاننا، قرآن کو جاننا، نبی کے طریقے کو جاننا، یہی علم ہے۔ قبر کا 3 سوال کا یہی علم ہے، نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، حج کیسے کرے، اس کو جاننا۔ نبی جی کہتے تھے تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتے ہو جس کا مجھے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتے ہو جس کا مجھے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سوال معاملے کو مشکل کر دیتا ہے، سوال کرنے والا کام کے میدان میں نہیں ہوتا، کام کے میدان میں نہیں، اس کے سامنے کوئی عملی شکل نہیں، سوال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کام کے میدان میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کے سامنے کوئی عملی شکل
جو سوال اس راستے سے پیدا ہوگا اس راستے سے حل ہو جائے. جو سوال اس راستے سے پیدا ہوگا اس راستے سے حل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج فرض ہو گیا. ایک صحابی نے سوال کیا کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال سے اعراض کیا. پھر سوال کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ آپ خاموش. پھر سوال کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہو جاتا. کہا زندگی میں ایک دفعہ فرض, سوال جو ہے ہر سال فرض کرا دیتا. جب نے کہا زندگی میں ایک دفعہ فرض کو, سوال جو ہے ہر سال فرض کرا دیتا. حکم بہت آسان ہوتا ہے, سوالات بہت مشکل بنا دیتے. حکم آسان ہے لیکن سوالات جو ہے, ایک گائے ذبح کر دیتے لیکن سوال کر دیا اللہ کی حکم دے رہا ہے. ایک گائے تھی اس کو ذبح کر دیتے, اللہ کی حکم دے رہا ہے. اچھا کیسے ہونا چاہیے, کیسا رنگ ہونا چاہیے, جتنا سوال کرے اتنی مشکل بڑھتے گئے. حضرت کہتے ہیں سوالات نے محنت کی جگہ لی, مذاکرے نے عمل کی جگہ لے لی. سوالات باطل چاہتا ہے سوال جواب میں رہ جائے تاکہ امت جہنم میں جائے بغیر قلب نماز. باطل چاہتا ہے تو سوالات نے حضرت نے کہا محنت کی جگہ لی, مذاکرے نے عمل کی جگہ لی. کام کو اللہ نے آسان کیا, سوال کرنے والے نے مشکل کیا. کام کو اللہ نے آسان کیا لیکن سوال کرنے والے کام کو مشکل کیا. تم سے جتنا کہا گیا اگر تم اتنا بھی کرو, تم سے جتنا کہا جائے اتنا کرو, اگر تم اس سے آگے کی سوچو گے, تم سے جو کہا گیا تم وہ بھی نہیں کر پاؤ گے. تم سے جتنا کہا گیا اتنا کرو, اگر تم اس کے آگے کی سوچو گے, جتنا تم سے کہا گیا تم وہ بھی. حذیفہ رضی اللہ میدان کا حال دیکھنے کے لیے کہا جاؤ میدان کا حال دیکھ کے آؤ. اب وہاں گئے تو ایک نئی چیز مل گئی. ابو سفیان آنکھ تاپ رہا ہے, ابو سفیان آنکھ تاپ رہا ہے, سپہ سالار ہے, مارا جائے گا, میدان ہاتھ میں آ جائے گا. پوچھنے جاؤں گا میں, پوچھنے جاؤں خیر کا موقع چلا جائے. جو ہدایت ہے تو ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا. چلو کام کر گزرتے, تیر نکالی, نشانہ لگایا, ہدایت یاد آ, کچھ نیا کام نہیں کرنا. وہاں ساتھ صاحب نے کہا ایک حکم کی پابندی نے ابو سفیان کو جہنم سے بچایا. ایک حکم کی پابندی نے ابو سفیان کو جہنم سے بچایا, جہنم سے بچایا. ایسے موقع کو کھو دینا اطاعت کہتے اور کرنا نافرمانی. ایسے موقع کو کھو دے, ایسے موقع اللہ تعالیٰ میدان میں ڈالے گا اور اطاعت کا امتحان لے گا. ایک سے ایک موقع ملیں گے, موقع کا ایک سے ایک ملے گا. چلو پوچھ لیتے گا, پوچھیں گے تو خیر کا موقع چلا جائے. 20 فرشتے ملے کا سلام کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی اور نصرت کی خوشخبری سنا. 20 فرشتے مدد کی, نصرت کی خوشخبری. حضرت نے کہا اختلاف کے زمانے میں دو چیز کو لازم پکڑیں. اختلاف کے زمانے میں دو چیز کو لازم پکڑیں, ایک آپس کی استماعیت اور اپنے اخلاق اچھے. ابو سفیان آئے گا, اس کو راضی کر کے مایوس کر کے بھیجنا ہے. راضی ہوگا تمہارے اخلاق سے, مایوس ہو جائے گا تمہاری استماعیت سے. مسئلہ آتا ہے اپنی بات کو منوانے کے مکلف ہم نہیں. اپنی بات کو منوانے کے مکلف مشکل وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنی بات کو منوانے میں لگ جاتے ہیں. مشکل وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنی بات کو منوانے میں لگ جاتے ہیں. آپ انہیں کام بتاؤ, انہیں کر کے بتاؤ. کام بتانا ہے اور کام کر کے بتانا ہے. حدیبیہ کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے, گھر میں داخل ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا بات ہے, آپ اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ اللہ کا حکم آیا اور صحابہ سے میں کہہ رہا ہوں, صحابہ جذبے میں ہے, کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں, کوئی حکم ماننے کو. آپ کہتے کیوں, آپ کر گزرو. آپ نے اللہ کو بلایا, سر منوایا. صحابہ ایسے سر منوا رہے تھے, ان کے سروں سے خون ٹپک رہے. تو آپ کہتے کیوں, آپ کر گزرو. حضرت نے کہا ترغیب عملی چیز ہے, بول کو نہیں کہتے. ترغیب جو ہے بول کو نہیں کہتے, ایک عملی چیز ہے. باطل کو مایوس کرنے کا ایک سبب ہے, باطل کو مایوس کرنا ہے
ایک سبب ہے، قلعے کا ہر دروازہ بند کر دو. قاتل ہر دروازے پہ جائے گا، مایوس ہو جائے گا. پھر کہا ہمارا ہر ساتھی قلعے کا ایک دروازہ ہے، ہمارا ہر ساتھی قلعے کا دروازہ ہے، ہمارا ہر ساتھی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ قاتل کے دلوں میں سچوں کا روب ڈالتے ہیں. سچوں میں کہا بہت روب ہوتا ہے. جو انصاف کرتا ہے وہ امن میں رہتا ہے، جو خیانت کرتا ہے ہمیشہ خوف میں رہتا ہے. جو انصاف کرتا ہے وہ ہمیشہ امن میں رہتا ہے، جو خیانت کرتا ہے وہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے. بادشاہ کہتے تھے عمر کو ہوتے ہماری بادشاہ نہیں چل سکتی. بڑے بڑے بادشاہ ابھی فتح بھی نہیں ہے، پھر بھی بادشاہ کانپتے ہیں. اس آدمی کے ہوتے ہوئے ہماری بادشاہ نہیں چل سکتی. ایک بادشاہ تو بھیجا، جاؤ قتل کرو. عمر رضی اللہ عنہ خنجر لے کے آیا ہوں مدینہ میں، موقع کی تلاش میں ہے. کب موقع ملا اور میں مدینہ میں موقع نہیں ملا. عمر رضی اللہ باہر جا رہے تھے، شہر کے باہر. وہ ایک جھاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. عمر رضی اللہ اس جھاڑ کے نیچے آئے آرام کر لیں. وہ طاق میں تھا کبھی آنکھ بند کرے میں ان کو ختم دوں. حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ جب آنکھ بند وہ اترنے لگا خنجر لے کے، تو کیا دیکھتے ہیں شیر آیا اور حضرت عمر کے پاس آ کے بیٹھ گئے. کبھی دائیں بیٹھتا کبھی بائیں بیٹھتا. پھر حضرت عمر کا تلوا چاٹا اور چلا گیا. غیب سے آواز ہے، جو انسان کرتا ہے معمول رہتا ہے. غیب سے آواز، جو انسان کرتا ہے معمول رہتا ہے. وہ کہنے لگا اس شخص کی مدد کیسی. حضرت نے کہا جب تنہا تھے، سو رہے تھے، وقت نہیں آیا. جب وقت نہیں آیا تنہا تھے، سو رہے تھے، قتل نہیں ہو پایا. جب صحابہ میں ہے، نماز میں ہے، صحابہ کے بیچ میں وقت آ گیا تو قتل ہو گیا. وقت آ گیا قتل. جب وقت نہیں تھا تو تنہا سو رہے تھے، قتل نہیں ہو پایا. لیکن جب وقت آ گیا، نماز میں ہے، صحابہ کے بیچ میں، تو قتل ہو گیا. اس نے نیچے آیا اور قصہ سنایا کہ عمر گواہ ہے نا میں اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر سے کہا گواہ ہے نا میں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت نے کہا، حضرت عمر کے انتقال کے وقت لوگ کہنے لگے ایک امیر طے کرو، ایک امیر طے کرو، ایک امیر طے کرو، ایک امیر طے. اکثروں کی رائے تھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. اکثروں کی وقت تقوی والا ہے، متقی ہے، صفات والا ہے. حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ آدمی تو بڑھیا ہے، لیکن اس کی لگام اس کی عورت کیا ہے. آدمی تو 5 لوگ ہوتے ہیں. حضرت نے کہا بیوی ساری دنیا ہے، یہ بگڑ گئی تو ساری دنیا بگڑ گئی. یہ بگڑ گئی ان کی بیوی ساری دنیا ہے، یہ بگڑ گئی تو کہا جو صرف بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے. صحابہ کا امتحان ہوا، اطاعت کا امتحان ہوا. ایک صحابی تھے جو اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتے. سارے مدینہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے والد صاحب سے. اللہ کے رسول نے بلایا جاؤ جاؤ اپنے باپ کا سر لے کر فوراً دوڑے. حضرت نے کہا اطاعت والے وجہ نہیں پوچھتے، اطاعت والے وجہ نہیں پوچھتے، فوراً دوڑے. یہ نہیں کہ کام تو وہی کرنا تو وہی جو آپ کہہ فرمائے، لیکن ہم کیا کہتے کرنا تو. اب بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مردے کی کیفیت معلوم کرنے کا سوال کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فوراً کہا کیا ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے. پھر حضرت نے کہا سرجن ہوتے ہیں، کوئی دل کا ہوتا ہے، کوئی دماغ کا ہوتا ہے، کوئی آنکھ کا ہوتا ہے، سرجن ہوتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹر سے آپ کر سکتے ہیں، بس دیکھنا چاہتے ہو کیسے کرے گا. ہم ڈاکٹروں سے کہتے ہیں آپ کر سکیں گے لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے باریک باریک جو فرق ہوتے ہیں کیسے کریں گے. پوچھتا ہے نہیں اچھا ڈاکٹر ہے کر لے گا، ایمان ہے ہم سب کو. اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر کر لے گا، ایمان ہے. آپ کا کوئی حکم بلا وجہ نہیں ہے. وجہ کیوں معلوم کرنا، وجہ کیوں معلوم کرنا، کوئی وجہ معلوم فوراً دوڑے. وہ محبت ہم سے زیادہ ہے کہ باپ سے زیادہ ہے دیکھنا ہے. اور محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے. کہاں جا رہے ہو؟ کب آپ کا سر لانے جا رہا ہوں. ادھر آؤ، میں تو بھوت کو توڑنے رشتے کو جوڑنے آیا. میں تو بھوتوں کو توڑنے آیا، رشتوں کو جوڑنے آیا. حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا
اے عباس رضی اللہ، ابو سفیان آئے گا، اس کی پہاڑ کی نوک پہ اس کو لے کے جانا، پہاڑ کی نوک ملتی تھی ناک، اس پہ لے کے جانا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے عباس قتل کرنا ہے تو یہی قتل کرنے، پہاڑ پہ پھیرے گا میرے کو لے کے آتے، وہاں کیوں لے کے آتے؟ کبھی کچھ دکھانا ہے، کچھ دکھانا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے بڑا مجمع صحابہ کا ابو سفیان کو دکھا۔ اٹھتے میں نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ اٹھے اور وضو کرنے لگے، مطلب ابو سفیان کہہ رہے پاس ہے، پاس حملہ 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 ہو رہا ہے، حملہ کہا نہیں حملہ نہیں، یہ تو وضو کر رہے تھے، یہ وضو کر رہے تھے۔ پھر آپ رکوع کرتے، لوگ رکوع کرتے، آپ سجدہ کرتے، آپ سجدہ کرتے، لوگ سجدہ کرتے۔ کہا میں نے بڑی بڑی بادشاہت دیکھی لیکن تیرے بھتیجے جیسی بادشاہت نہیں، ابھی تک تو شک میں ہے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ حضرت نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کام کرنے والوں کی استماعیت ان کو ہر مشکل سے نکالے، کام کرنے والوں کی استماعیت ان کو ہر مشکل سے نکالے۔ حضرت کہتے ہاتھ میں انگار لے کے چلنے سے زیادہ سخت ہے استماعیت کو باقی رکھنا۔ ایک آدمی ہاتھ میں انگار لے کے چل رہا ہے، اس سے زیادہ سخت ہے استماعیت کو باقی رکھنا۔ اللہ کی نصرت کے دو سبب ہیں، ایک انفرادی ملاقات، ایک آپس کی استماعیت۔ حضرت نے کہا مجھے دونوں چیزوں میں کمی نظر آ رہی ہے، اگر تم انفرادی ملاقات کو چھوڑ کے اصولوں پہ لڑو گے تمہارے علاقے میں فتنے جنم ہوں گے، اگر تم انفرادی ملاقات کو چھوڑ کے اصولوں پہ لڑیں گے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کام مشورے سے چلے، حضرت نے کہا سارے مشورے والے کام کے تابع، کام مشورے سے چلے گا؟ سارے مشورے والے کام کے تابع ہے، کام کے طریقہ کار کا کوئی مشورہ نہیں، انتظامی لائن کا مشورہ، یہاں وضو خانہ، یہاں عمر جائیں گے رضی اللہ، عثمان جائیں گے رضی اللہ، مشکل یہاں آگے پھنس گئی۔ قرآن کو سیکھنا فرض ہے، کہتے مشورہ کہاں ہوا؟ اللہ کہا مشکل کیا ہے، قرآن کو سیکھنا فرض ہے اور کہتے اس کا مشورہ۔ استماعیت کو باقی رکھنا۔ دو لوگ کی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اٹھایا گیا، دو لوگ کی جھگڑے کی شب قدر کی تعین آپس کی استماعیت سے کہا موج کی ساری قوت سمندر کے ساتھ ہے، سمندر میں موج ہے، باہر کیا ہو پانی کا خطرہ ہے، پتنگ کی جو اڑان ہے ڈور سے بندے رہنے دیتا، وہ سمجھتی میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے فضا ہوں، اپنی صلاحیت کی وجہ سے میں فضا ہوں، اس کو کھینچا جاتا ہے مزید بلندی کے لیے، وہ کہتی میرے صلاحیت ہے مجھ کو باندھ کے رکھا گیا، اور اس وقت تک تم فضا میں جب تک تم ڈور سے بنے ہو، معصوم کہتے تم چلے تو جب تک ڈور سے بندھی ہے تو فضا میں ہے، ڈور سے بندھی ہے، اور وہ کہتی میرا صلاحیت ہے مجھ کو باندھ کے رکھا گیا، جب ڈور سے کٹتی ہے تو بچوں کے ہاتھ میں اور بجلی کے کھمبوں میں آگے وہ پڑ جاتی۔ حضرت نے کہا کوئی کتنی بھی صلاحیت والا ہو اس کا نفع مل کے رہ جائے، کوئی کتنی بھی صلاحیت اور اس کا نفع مل کے، استماعیت ٹوٹ جاتی ہے جب آدمی بدگمانی کرنے لگتا ہے، استماعیت ٹوٹ جاتی ہے جب رنگ، علاقہ، برادری، زبان دیکھی جاتی، استماعیت ٹوٹ جاتی، رنگ پہ آ جائے، برادری پہ آ جائے، زبان پہ آ جائے، استماعیت اس سے ٹوٹ جاتی، استماعیت ٹوٹ جاتی ہے جب غلط خبریں آنے لگ جاتی ہے نا، جب بنو مصطلق زکوٰۃ وصول کرنے آدھے رستے میں ایک مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ زکوٰۃ وصول کرنے، میدان میں جمع ہے، تیر تلوار لے کے تم کو قتل کر دیں گے، سب جمع تھے میدان میں استقبال کے لیے، غلط خبر باقی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، واپس آ گئے، کہا سارے لوگ جمع ہیں قتل کرنے، صحابہ مشورہ کر رہے، فرائض کا انکار تو کفر ہے، کیا کرنا، چلو ابھی چلتے ہیں، سب کو کیا کر دیتے پوری بستی والوں کو، تو غلط خبر پہ کیا ہوتا ہے، استماعیت ٹوٹ جاتی جب غلط خبریں آتی، استماعیت ٹوٹ جاتی جب آدمی تجربات میں چلنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے رضی اللہ، تجربات میں چلنے والے سنت کے دشمن ہیں، سنت کو مٹانے والے لوگ۔ اور عبید اللہ کہتے ہیں اگر کام سیرت سے رائی کے دانے کے برابر الگ ہوتا، ساری دنیا تبلیغ ہوتی لیکن عبید اللہ تبلیغ نہیں ہوتی، اگر کام سیرت سے رائی کے دانے کے برابر الگ ہوتا تو وہ عبید اللہ کہتے ہیں ساری دنیا تبلیغ ہوتی، عبید اللہ نبی کے
طہارت کا جو طریقہ ہے کہا وہ قیامت تک بدلا نہیں ہے. نبی نے جو طہارت کا طریقہ بتایا وہ قیامت تک. ہم طہارت میں آزاد نہیں ہے, طہارت میں ہم آزاد نہیں. طہارت کا جب طریقہ بتایا, امت جہنم سے کیسے بچے اس کا بھی طریقہ بتایا. مسواک کے بغیر وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی, اس کو چھوڑنے پر قلعہ پتہ نہیں ہو رہا. دعوت کی سنت چھوڑے گی, دعوت کی سنت چھوڑنے پر عالم کیسے پتہ ہوگا. ہر قدم پہ دیکھیں ہم سیرت پہ ہے کہ نہیں. یہ تو باطل, وہ تو مشین پیش کرے گا, وہ تو آلہ پیش کرے گا. اجتماعیت کے اعتبار سے معیلاس کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, مثبت سوچ کے ساتھ چلو, میٹھا بول کے ساتھ چلو. میٹھا بول ہو, مثبت سوچ, ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا اور میٹھا بولنا. یہ تو کہا نا چیپوٹی کا زمانہ نہیں ہے, چاکلیٹ کا زمانہ. آج کہا ترغیب بہت ہو گئی, محبت کم ہو گئی. محبت زیادہ ہو جائے, ترغیب کم ہو جائے. دور سے ڈھول بجتا ہے تو سہانا لگتا ہے, لیکن جب قریب بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سر دکھتا ہے. دور سے ڈھول بجتا ہے تو سہانا لگتا ہے, قریب بجتا ہے. کہا جو چیز جس کے نزدیک محبوب ہے اس کو برا نہ کہو, اس کو نیکی کی طرف برائی چھوڑ دے گا. جو چیز جس کے نزدیک محبوب ہے اس کو برا نہ کہو, اس کو نیکی کی طرف بلاؤ, برائی وہ خود چھوڑ دے, خود چھوڑ دے. مغرب کی نماز پڑھے, مولانا حسین مدی رحمۃ اللہ, امام صاحب سے کہا کونے میں آپ سے کچھ بات کریں. مجمع جمع میں ہوا, امام صاحب کمرے میں چلو, کمرے میں گئے تو وہاں مجمع جمع ہوا, پڑھی لگائی. وہاں حسین مدی رحمۃ اللہ کہا آپ نے وہ تین مسئلے تو نہیں پڑھا, اس میں گناہ میں غلطی. امام صاحب نے کہا مجھے مسجد میں کہہ دیتے, آپ مجھے مسجد میں کہہ دیتے. کہا نہیں, اگر میں کہہ دیتا, ٹوک دیتا, سارے مصلی سارے نمازی محلے والے کہتے ہمارا امام غلطی کرتا, ہمارے بڑے دروازے کو بند کر کے ٹوکتے تھے. ہم کسی کی اصلاح چاہ رہے اس کا احترام نہ جائے. ہم کسی کی اصلاح چاہ رہے ہیں اس کا احترام. آج شریعت کا علم کی تربیت کا علم نہیں ہے, تربیت کا بھی علم حاصل کرو. شریعت کا علم, شریعت میں یہ ہے, شریعت میں ایک صاحب مسجد میں آئے اور پیشاب کر رہے, اور یہ نہیں کوئی پاگل ہے, کوئی پیشاب کی بیماری ہے, پتہ ہے مسجد اور کیا کر رہے. صحابہ دوڑے روکنے آتے, صحابہ کو روکا, صحابہ کو روکے. کیوں؟ تکلیف ہوگی. آج حضرت نے کہا زبان سے کتنی تکلیف دے رہے ہم. آج لوگوں کو ہم زبان سے, لکڑ آ رہا تھا نا, جنگل میں جایا کرتا تھا لکڑی کاٹنے. ایک دفعہ گیا تو دیکھا تو ایک شیر بیٹھا ہے اور بڑا سا کانٹا اس کو چبھا ہوا. کشمکش میں تھا, جاؤ تو لے کر حملہ نہ کرے, لیکن تکلیف نہیں ہے, سوچ نہیں. ہمت کر کے کیا کانٹا نکالا, شیر اور لکڑ ہارا میں دوستی. یہ آتا تھا اور یہ شیر ساتھ دیتا تھا جنگلوں میں. لکڑ ہارا ایک دن, دو دن, تین دن نہیں آیا, شیر گھر پہنچ گیا, دیکھا تو لکڑ ہارا بیمار پالن میں پڑا ہے. شیر منہ قریب کیا, لکڑ ہارا, تو لکڑ ہارا نے منہ کو ہٹایا, تیرے منہ سے بو آ پاس آیا. شیر چلا گیا. لکڑ ہارا ٹھیک ہوا تو جنگل میں گیا, شیر آیا, کہا لکڑی کاٹنے دوں گا نہیں جب تک تو میرے کو کلہاڑی سے مارے گا. کہا میں نہیں ماروں, اتنی اچھی دوستی میں کیوں ماروں. کہا میں کاٹنے بھی دے دوں گا. دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے پاگل میں. پھر کلہاڑی مارا, شیر چلا گیا. کچھ دن کے بعد شیر آیا, مجھے تو کلہاڑی ماری اس کا بھاؤ بھر گیا, لیکن زبان سے جو تو جملہ بولا اس کا بھاؤ بھرتا ہی نہیں. جو تو کلہاڑی ماری اس کا بھاؤ بھر گیا, لیکن زبان سے جو جملہ بولا وہ بھاؤ بھرتا نہیں. بعض لوگ کہتے میری زبانی ایسی. کہا نہیں, بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کرنا پڑے. بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے وہ ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا. عمر اعظم بیٹھے تھے مشورے کے کمرے میں. حضرت اسلم کو کہا دروازے پہ کھڑے رہے, کوئی اندر نہیں. حضرت زبیر آئے رضی اللہ, حضرت اسلم نے روکا. حضرت زبیر نے چاٹا لگا, غلام میرے کو روکتا ہے. آواز اندر تک آئی. حضرت عمر نے کہا یہ آواز کیسی اسلم. اور میں نے حضرت زبیر کو روکا, لیکن تمہیں چاٹا لگا. یہ اصول بتایا عمر اعظم, اے زبیر, جنگل میں کوئی جانور زخمی ہو جاتا ہے, درندے اس کو کھا کھاتے, 4 کے سامنے 5 کے سامنے ہم کبھی کسی ساتھی کو کام لیں. 4 بیٹھے ہیں, 10 بیٹھے ہیں, کوئی بیٹھا ہے, ہم ساتھی کو
ہاں ہم کسی کی اصلاح چاہ رہے ہیں اس کا احترام نہ جائے تو ایک ہم میٹھا بول کے ساتھ چلے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ چلے ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اور یہاں میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب خادم بیٹھا ہے, ایک صاحب کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے, اٹھ کے جانے کہاں جا رہے تھے, وہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے, کہا سنیت کر رہے زمزم پی رہے. رابعہ بخشی سے کسی نے کہا شیطان کو برا بلا نہیں کہتی, کہا رحمان کی تعریف سے فرصت نہیں ملتی اس کو برا بلا کرتی, رحمان کی تعریف سے میرے کو فرصت نہیں ملتی. کہا یہ مثبت سوچ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, پوری جماعت تھی, ایک عورت اس کا بچہ مارا پڑا, آسمان پہ دیکھ کے عورت کہہ رہی تمہیں میرا بچہ کیوں لے لی, ایسے ایسے الفاظ جماعت کرنے لگی. یہ عورت کفر کہہ رہی ہے اپنی مومن. حضرت علی نے کہا یہ عورت ایمان کی کتنی پکی ہے, کہتی میرا بچہ اللہ ہی لے لیا. شر میں سے خیر نکالنا, شر میں سے خیر. ایک بچہ صبح سویرے نکلا ٹوکری لے کے پھول لے لے, گھر میں کیا لے کے آئے گا, پھول لے کے آئے گا. ایک بچہ صبح سویرے نکلا گوبر لے لے ٹوکری میں, شام میں کیا لے کے آئے گا گھر پہ, گوبر لے کے آئے گا, گوبر لے کے آئے گا. جو لینے نکلیں گے وہ لے کے آئیں گے, لیکن لینے گوبھی لینے نکلیں گے تو ہم کیا لے جائیں گے اپنے گھروں پہ, شادیوں کی گوبھی لے کے آئیں گے. اور اس کہتے تھے نا بے ذات اللہ کی. حضرت نے کہا کسی کی ایک غلطی کو دیکھ کے اس کے سارے کام کو برا جانتے ہیں, ہمارے سامنے اس کی ایک بے وصولی اور اللہ کے پاس نہ جانے اس کے کتنے دیکھا. ہم کسی کی ایک غلطی کو, ایک آدمی سو رہا ہے اس کا سطر کھل گیا, تو یہ حیا آدمی لا کے دکھاتا ہے, حیا والا چادر لا کے, جو بے حیا ہوتا ہے وہ لا کے لوگوں کو دکھاتا ہے. حیا والا کیا کرتا ہے, وہ تو چادر لاتا. حضرت نے کہا مسلمان کا وہ جھوٹ سچ سے زیادہ پسند ہے جس جھوٹ سے مسلمان کا گناہ ثابت ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ, اللہ کو وہ جھوٹ سچ سے زیادہ پسند جس جھوٹ سے مسلمان کا گناہ ثابت نہ, جو کسی کے عیب کو دیکھ کے دوسروں کو بتاتا ہے. وہ الیاس کے دن پہلے وہ مرے گا نہیں جب تک اس عیب میں مبتلا نہ ہو, وہ تو انتظار کرے اس عیب میں مبتلا ہونے کا. اور الیاس کے دن جو کسی کے عیب کو دیکھ کے لوگوں کو بتاتا ہے وہ انتظار کرے اس عیب میں مبتلا ہونے کا, وہ تو مرے گا نہیں جب تک وہ اس عیب میں مبتلا نہ ہو. اجتماعیت جو باقی رہے گی وہ میٹھے بول سے اور ایک مثبت سوچ سے. ہم تو کہتے ہیں بعض دفعہ یہ تو کمال ایمان کی بات ہے, یہ تو کمال ایمان کی بات. حضرت نے ہم نے ایمان کھویا اسی میں, یہ تو کمال ایمان کی بات, یہ تو کمال ایمان کی بات. حضرت نے ہم سب نے اپنے ایمان کو کھو دیا اسی لیے ہم نے اپنے ایمان کو کہا کوئی دشواری کے بغیر آسانی تک پہنچ نہیں سکتا. بار بار کہہ رہے تھے قرآن کیا ہے, کوئی دشواری کے بغیر آسانی تک پہنچ نہیں سکتا. کام اللہ کا ہے, اللہ کی مدد سے چلے, کام اللہ کی مدد سے, اور اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے. یوسف بن نون علیہ السلام اللہ کے راستے میں غزوات میں نکل رہے تھے, 3 لوگ میرے ساتھ نہیں نکلے, 3 لوگ. ایک جو گھر بنا رہا تھا دیوار بڑی کی چھت باقی, اونٹنی لیا اس کی اونٹنی حاملہ ہے, نکاح کرا رخصتی باقی. یہ 3 لوگ میرے ساتھ نہیں نکلے, یوسف بن نون علیہ السلام نے. ان کی سوچ الگ, جماعت کی سوچ الگ, ان کی سوچ کا اثر جماعت پہ پڑے. حضرت نے تقاضے واجب تقاضے, یہ تقاضے حضرت کا واجب تقاضے. تمہاری سوچ الگ لیکن جماعت کی سوچ الگ. جماعت کہا جسم کو نہیں کہتے, جماعت کہتے ہیں 10 آدمی کی ایک رائے ایک فکر, اس کو جماعت. 10 آدمی ہیں, 10 آدمی ہیں, ہم سب کی ایک رائے ہو اور ایک فکر ہو, یہ جماعت ہے. یہ تو بھیڑ ہے, یہ تو کیا ہے, یہ کہا بھیڑ ہے, بھیڑ. تو جماعت اس کو کہتے. حضرت نے کہا ہمارا مزاج بن گیا اخبار پڑھنے کا, ہمارا مزاج بن گیا اخبار. اخبار کیا ہے, پبلک کو ذہن کو حکومت کے اعتبار سے منوانا. پبلک کا جو ذہن ہے نا اس کو حکومت کے اعتبار سے منوانا. تمہاری سوچ ہماری سوچ ہو جائے, حکومت چاہتی ہے تمہاری جو سوچ ہے وہ ہماری سوچ ہو جائے. کا قول سنا ہے محسوس کہا کرتا ہے, اگر تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے, سیرت صحابہ نہیں پڑھو گے, تم اندھے ہو جاؤ گے, اپنا ہاتھ باطل کو دے دو. اگر تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے اور
سیرت صحابہ نہیں پڑھو گے تم اندھے ہو جاؤ گے، تم اپنا ہاتھ باطل کو. حضرت نے کہا جسم کی غذا ہے ویسے ایمان کی غذا ہے وہ دعوت ہے. دوسروں کو اعمال پر آمادہ کیے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو پائے. مغرب میں آنے لگے دعا کے لیے، تو کہا دعا کی قبولیت کے لیے دعوت شرط، دعا کی قبولیت کے لیے دعوت شرط. روزانہ اس نیت سے دعوت دے اللہ میری دعا قبول کری. جس دن دعوت میں اس دن دعا بھی، جس دن دعوت میں اس دن دعا بھی. روزانہ اس نیت سے دعوت دے اللہ میری دعا قبول. وہی کی برکات کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے کہا دعوت شرط ہے، دعوت شرط ہے. یہ کہا مفتی یعقوب نے ایک آدمی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سارے نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے اخلاق بھی اچھے بنا لیا، کہ اس کا ایمان کمال تک پہنچے گا نہیں جب تک کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ. اخلاق بھی اچھے بنا لیا، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، اس کا ایمان کمال تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ امر بالمعروف اور نہی منکر نہ کر. آج کا مزاج بن گیا منکر کو اور معروفات کو پیپر میں لکھ کے ڈال دیتے. منکر اور معروفات پیپر میں لکھ کے ڈال. مفتی یعقوب نے کہا آٹا ہے، مٹھائی ہے، شکر ہے، اور لکھ کے ڈال دو تو چوٹی نہیں آئے گی، چوٹی نہیں آئے گی. ذمہ داری پوروں کو لکھ کے ڈال دینا. معروفات کو منکر کو لکھ کے ڈال دیتے ہیں. بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں، بعض لوگ نیچے کے حصے میں، اور نیچے والے کیا کریں سوراخ کریں. اوپر والے عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں مشغول ہیں. اوپر والے نیچے لٹکا کے ڈال دیے سوراخ مت کرو، سوراخ مت کرو. آ کے بیان کر دیے سوراخ مت کرو. کتاب دے دیے سوراخ مت کرو، کتاب دے دی. جو مفتی یعقوب نے کہا بچ جائے گی. حدیث میں ہے جسم کا استعمال کرنا پڑے گا، ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ہاتھ جسم سے دعوت دینا پڑے گا. حدیث میں ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ہاتھ کو. منکر کو روکنا کیسے؟ منکر کو کیسے روکنا؟ منکرات کو کیسے روکنا؟ سوال. تو کہا منکرات سے روکنا اس کو معروفات کے ماحول میں لاؤ، اس کو معروفات کے اچھے ماحول میں لاؤ. امت نماز کو چھوڑنا گناہ سمجھتی ہے، نماز کی دعوت کو نہ دینا گناہ نہیں سمجھتا. نماز کو چھوڑنا. حضرت جی محمد صاحب کہتے، امام راضی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے دعوت کی محنت کو چھوڑنا. میں مشورے میں بھی ہوں، میں ملاقات میں بھی ہوں، بڑا گناہ کر رہا ہوں میں. نماز چھوڑنے سب سمجھتے نہیں. میدان ایک آدمی مشورہ چھوڑ کر چلا گیا. حضرت ایک آدمی مشورہ چھوڑ کر چلا گیا. میدان چھوڑ کر چلے جانے سے زیادہ خطرناک ہے مشورہ چھوڑ کے چلا گیا. میدان سے بھاگا، جان بچانے کے لیے بھاگا، مشورہ چھوڑ کر چلا گیا. ذمہ داری سے بھاگا ہے، ذمہ داری سے پلڑا جھاڑا، ذمہ داری سے پلڑا جھاڑا ہے. بعض لوگ کمزور ہوتے تھے، جنگ سے آ جاتے تھے میدان سے. لوگ کہتے تھے بھاگ کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں نہیں بھاگ کے نہیں، آپ پلٹ کے آئے. کیسے آئے؟ تو میدان چھوڑ کر بھاگنے سے زیادہ خطرناک ہے مشورے سے بھاگ جانا. مشورہ چھوڑ کر چلے جانا. یہ ذمہ داری سے بھاگا، ذمہ داری سے کا نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. نماز کی دعوت نہ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ. نماز کی دعوت نہیں دینا یہ بھی. ایک آدمی 24 گھنٹہ نیک عمل کیا، سارے عمل کیا، گھر میں جا کے بیٹھا ہے، گھر میں جا کے بیٹھا ہے. ان کے پاس جاتے تو کہتے ابھی تو میں مسجد سے آیا ہوں. یہ گھر میں جا کے بیٹھا ہے. کا یہ منکرات میں ہے، گناہ میں ہے. لوگ معروفات کو، لوگ نیکی کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں. لوگ نماز کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اللہ نے اس کو ذمہ داری دی اس کو پورا نہیں کر رہا. پھر کہا اگر آج کی سواری حضور کی سواری سے اچھی لگتی دل میں ایمان نہیں. اگر آج کی سواری حضور کی سواری سے اچھی لگ رہی ہے تو دل میں ایمان نہیں. سنت عادت میں گنجائش نہیں ہے تو سنت دعوت میں کیسے گنجائش ہوگی؟ یوسف بن نون علیہ السلام نہیں، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اپنی قوم کو جمع کرو اور 5 باتوں کی دعوت دو. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یحییٰ علیہ السلام مشغول ہے،
آپ کی طرف سے میں چلے جاتا ہوں، آپ مشغول ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر میں خود نہیں گیا اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں زندہ دھسا دے۔ مفتی یعقوب نے کہا دوسرے نبی سے ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی، دعوت کے لیے خود چل کے جانا پڑے گا، تو ان اعلیٰ سے ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ دوسرا نبی بدل نہیں ہو سکتا ہے، دوسرا نبی بدل نہیں ہو سکتا ہے، تو ان اعلیٰ سے ذمہ داری ایسے پوری ہوتی ہے۔ کہا حضرت نے کسی زمانے میں عبادت سے باطل کا مقابلہ نہیں ہوا، عبادت سے فرد کو فائدہ ہوتا ہے۔ اولیاء کی کرامت کا خلاصہ اللہ ان کا اکرام کر، اولیاء کی کرامت کا خلاصہ اللہ ان کا اکرام کر رہا ہے۔ اصحاب کہف اپنے دین کو لے کے ایک غار میں چھپ گئے، اللہ نے 309 سال سنا ان کی حفاظت کی، کہا اگر ہم اس دین کو لے کے عالم میں چلیں گے پھریں گے، لوگوں کو اعمال پر کھڑا کریں گے، تو اللہ کی کتنی مدد آئے۔ وہ اپنے دین کو لے کے غار میں چھپ گئے تو اللہ نے 309 سال سنایا ان کی حفاظت کی، اگر ہم اس دین کو لے کے عالم میں چلیں گے پھریں گے، لوگوں کو اعمال پر کھڑا کریں گے، تو اللہ کی کتنی مدد آئے گی۔ جب اہل حق کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں باطل آتا ہے، تو باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے۔ کسرا کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور خط لکھا، اور ڈاک کا نظام تھا، تیز گھوڑے تھے جو خط پہنچاتے تھے، لیکن جماعت بنا کے روانہ کیا۔ دعوت کی سنت ہے خود چل کے جانا، خود چل کے جانا، یہ دعوت کی سنت۔ جماعت میں لوگ کہتے ترقی کا زمانہ ہے، بات میں پہنچانے میں سہولت پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت نے کہا برس سے داغ صاف ہو جائے گا، لیکن مسواک کے 70 فائدے کیسے حاصل ہوئے؟ مسواک کے 70 فائدے کیسے حاصل ہوئے؟ ترقی کا زمانہ ہے، بات کو پہنچانے میں سہولت پیدا کر۔ جماعت گئی محل کے دروازے پہ، سپاہی کہنے لگے خط ہمیں دے، ہم دے دیں گے۔ کہا نہیں، جماعت اڑ گئی، ہم خود دیں گے بادشاہ کو۔ بادشاہ جب پڑھا میرا نام بعد میں، اس کو پابند کیا جا رہا ہے، بادشاہ نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ وہاں پر جبرائیل آئے، اس نے خط پڑھا، ایک خط کے پھٹنے پر اللہ کے رسول نے کہا اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا، ایک خط کے پھٹنے پر اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا۔ تو فوجی کو بھیجا، جاؤ گرفتار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کو آئے تھکے مارے، آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بٹھایا، کہا رات کو میرے آقا نے تمہارے آقا کو ختم کر دیا، تمہارے آقا کو میرے آقا نے ختم کر دیا۔ وہ تحقیق کرے، اسلام قبول کرے۔ کہا نقل حرکت سے لوگ اسلام میں، باپ کے بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کو کرسی چاہیے۔ حضرت کہتے ہیں کرسی جو ہے قبولیت کی چیز نہیں ہے، اعجاز کی چیز، یہ کوئی قبولیت کی چیز، یہ تو ایک اعجاز کی چیز، کوئی قبولیت کی چیز نہیں۔ کرسی کے لیے، طاقت کے لیے جتنے مرد تھے رشتے دار سب کو قتل کرنا شروع کیا۔ بادشاہ کہا دیکھو بھی نہیں چھوڑے گا، ایک بوتل دیا، اس میں زہر ڈالا، لکھا طاقت کی شیشی رکھ دی۔ وہ آیا اپنے باپ کو بھی ختم کیا اور بیٹھا، لکھا طاقت کی شیشی، اس کو پیا اور وہ بھی۔ ایک عورت کو بیٹھایا گیا، ان کے نزدیک عیب سمجھا جاتا تھا، عورت بیٹھی وہ بادشاہ کرے، اللہ نے برا ملک کیا کر دیا۔ تو جب اہل حق کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر باطل کے مقابلے میں آ جائے تو باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے۔ عامر بن طفیل تھا، 3 شرط لے کے آیا، 3 شرط آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بعد امارت میرے کو، کہا نہیں یہ شرط منظور، علاقہ تقسیم کر دو، شہر و دیہات تقسیم کر دو، کہا نہیں یہ بھی شرط منظور۔ حضرت نے کہا دین کے کسی کام کے بعد کسی چیز کا چاہنا یہ کفر کا مزاج۔ تیسری شرط 1000 گھوڑا لاؤں گا مقابلہ کروں گا، کہا یہ شرط منظور ہے۔ نبی نے کہا یہ شرط، نبی کو یقین دعوت کے ساتھ اللہ کی، یہ شرط میرے کو منظور۔ رات میں گیا ایک گھر میں سویا ایک عورت کے ساتھ، صبح اٹھا دیکھا تو رات میں بڑا گھوڑا نکلا ہے، کہا یہ گھوڑا تو بڑے جانور کو نکلتا ہے، کون کا گھوڑا نکلا۔ ذلت محسوس کیا، ایک عورت کے گود میں میں مروں، میرے کو میری سواری دو، سواری دیے، اس میں بیٹھے لکڑی کی طرح گر کے مر گئے۔
لکڑی کی طرح بیچارہ گر گیا۔ تیسری شرط منظور ہے دعوت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ملاقات کرنے نکلتے تھے اپنی بیویوں سے، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے، شہد پلایا، 1 دن 2 دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں بیٹھے، روزانہ ایسا ہوگا ہم کو وقت کم ملے گا، کیا کرنا؟ ایک اسکیم بنائی تاکہ آپ آئے تو کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی، تاکہ آپ شہد پینا چھوڑ دیں، محبت کی وجہ سے ہم کو زیادہ وقت نہیں، وہی زیادہ وقت چلا جائے گا۔ آپ جہاں جاتے ہیں آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے آپ نے قسم کھا لی آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے کہا جو چیز حلال اس کو حرام کیوں کر رہے؟ اگر یہ آپ کو شہد پینے سے روکتے ہیں، اللہ تمہاری مددگار، جبرائیل تمہاری مددگار، سارے مومن سارے فرشتے تمہاری مددگار۔ حضرت نے کہا اللہ ہی مدد کے لیے کافی، اللہ ہی مدد کے لیے، اتنی ساری مدد کی نہیں جس کے لیے اللہ کے نبی آئے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی شہد کے لیے آئے بھی نہیں تھے، تو جس چیز کے لیے اللہ کے نبی آئے دین دعوت کے لیے، اس میں کتنی مدد ہوگی۔ لوگ گھر والے کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت نے کہا جیسے شہد پینا چھوڑ دیا اللہ کے نبی، لوگ گھر والے کی وجہ سے دعوت کا کام 4 مہینہ نہیں جا رہا ہوں، کیوں گھر والوں کی وجہ سے دعوت کا کام۔ حضرت نے کہا حالات میں کام وہ چھوڑتے ہیں جن کو غیبی مدد کا یقین نہیں۔ حالات میں کام وہ چھوڑ دیتے جن کو غیبی مدد کا یقین نہیں ہوتا۔ جتنا بیٹا اپنے پیچھے ہے، اللہ تمہاری مدد کا، جبرائیل تمہاری مدد کا، سارے فرشتے سارے مومن تمہاری۔ اس نے کہا جو اللہ کی مدد نہیں دیکھا ہے تو کیسے چل رہا ہوں؟ بغیر پگار کے چل رہا، بغیر پگار والا کام تو چھوڑ دے۔ تو جو اللہ کی مدد نہیں دیکھا تھا وہ بغیر پگار کے چل، بغیر پگار والا کام۔ صحابہ مقصد پہ تھے، پہنیا تلوار ہو گئی، پیون والے کپڑے پہ اللہ نے عزت دیا، بھوک میں اللہ نے دیا۔ صحابہ مقصد پہ کہا حضرت نے اللہ اپنے دین کا کام ان سے لے گا جن کے اندر دین کے مٹنے کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کن سے لے گا؟ جن کے اندر دین کے مٹنے کا غم۔ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 ساتھی بیٹھے تھے، ایک عورت جانے لگی، ایک ساتھی نے کہا یہ پیسے میں اپنا جسم دیتی ہے۔ وہ اسماعیل سنتے ہی رحمۃ اللہ اس کا پیچھا کر، وہ ساتھ ساتھ کہنے لگے ایک آدمی جہنم کے راستے پہ ہے، ہم اس کو کیسے بچائیں، یہ فکر ہمارے اندر سے نکل۔ ایک آدمی جہنم کے راستے پہ، ہم اس کو کیسے بچائیں، یہ فکر ہمارے اندر سے نکل۔ ہم کو بھیجا گیا تھا سارے عالم کی فکر کے لیے، آج ہم خود کی بھی فکر نہیں کریں، خود کی بھی تبلیغ میں سب لگ رہا، کہتے فکر نہیں لگے۔ حضرت نے کہا دائی کے الفاظ مدعو پہ اثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دائی کے جسم کا مجاہدہ اس پہ اثر کرتا ہے۔ دائی کے الفاظ مدعو پہ اثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دائی کے جسم کا مجاہدہ وہ مدعو پہ اثر کرتا ہے۔ ہم پھر رہے ہیں، اللہ دیکھے گا ہدایت کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ فیصلہ تقریر میں نہیں کرتا، اللہ فیصلہ اندر ہدایت کا جذبہ کتنا اس پہ کرتا ہے، اندر ہدایت کا جذبہ کتنا۔ حضرت کہتے ہیں ہمارے گشتوں میں اعلان ہے خوشامد نکل گئی، جھوٹا فقیر خوشامد کرتا ہے، نہیں دینے والا تیار ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی دعوت، نکاح کی دعوت، اس کے لیے خوشامد، دین کی دعوت کے لیے خالی دعوت۔ آج خوشامد نکل گئی، کیوں؟ ہمارے سینے میں کا تکبر آ گیا، ہمارا سینہ حضرت نے کا تکبر سے بھر تو نہیں رہا ہے۔ آج ہمارے گشتوں میں اعلان ہے اور خوشامدیں نکل گئی۔ پیچھا کیا وہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کا، جس نے کہا تھا وہی پیچھا کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو گئے تو وہاں تو عورتوں کا بازار تھا، وہاں اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فقیر کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، فقیر اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، سب دینے آئے، کہے دینے سے پہلے کچھ بولنا چاہتے، سب بیٹھ گئے، قوالی وغیرہ پڑے بھی مولوی۔ وہاں اسماعیل رحمۃ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت اور جنت کو جہنم کو ایسا کھولے، خود بھی روئے خود بھی رلائے، عورتیں توبہ کری، ہم یہ جگہ دکھیں گے نہیں، حلال کمائیں گے، توبہ کر کر کے عورتیں جو پیچھے آ رہا تھا، کہا آپ ایسی ایسی جگہ آئیں گے آپ کی عزت پہ دھبا لگ جائے گا۔ کہتے کو پتہ ہے میری عزت کا دن کون سا ہے؟ میری عزت کا دن وہ ہے جب احیاء دین کے لیے میرے چہرے پہ قالب لگائی جائے گی، گدھے پہ بیٹھایا جائے گا، دلی کی چاندنی چوک پہ گھمایا جائے گا، میری عزت کا احیاء دین کے لیے۔
میرے چہرے پہ کالی لگا کے گدھے پہ بیٹھا کے میرے کو دلی کی چاندنی چوک میں گھمایا جائے گا، وہ تو میری عزت کرے گی، وہ میری سے کہا یہ کام بعض لوگ کے لیے گزرگا ہے، یہ کام بعض لوگ کے لیے آخری قیامت ہے، جو کام سے گزر جائے گا کا واپسی مشکل ہے۔ حضرت نے اس کام میں چلنا اصل نہیں ہے، چلتے چلتے مر جانا اصل، اس کام میں چلنا اصل، چلتے چلتے حضرت کا کام لوکل ٹرین کی طرح ہوتا ہے، لوگ چڑھ اتر رہے چڑھ اتر۔ اس کام میں قبولیت کے دو سبب ہیں حضرت میں، اس کام میں قبولیت کے دو سبب ہیں، ایک اخلاص ہے، قربانی، ایک اخلاص ہے، ایک قربانی۔ صحابہ کہتے تھے میرا نام کیوں آیا، اور آج کہتے میرا نام کیوں نہیں آیا۔ صحابہ ڈرتے تھے میرا نام کیوں آیا، آج لوگ لڑتے ہیں میرا نام کیوں نہیں آیا۔ اور رسول کہا کرتے پہلے جو نظام الدین میں 1 سال رہا، اگر اس کا استعمال نہیں ہوا، اگر وہ کہے میرا استعمال نہیں ہوا تو وہ مخلص نہیں۔ اس نے کہا صرف مخلصین کو استقامت ملے گی، ان کو بدلہ اللہ سے لینا ہے، وہ تو مزدور ہوتے ہیں تو ہم کھانا ملے تو کام چھوڑ دے۔ اخلاص کا تقاضا ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، اخلاص کا تقاضا ہے، میرا کوئی مطالبہ۔ اس نے کہا اخلاص کا امتحان ہوگا۔ انصار مہاجر کے لیے کیا نہیں کیے، آدھا باغ سے آدھا باغ لو، مال سے آدھا مال لو، عورت سے ایک عورت لو، مکہ میں فاتحانہ داخل اور صرف انصار کی نصرت سب سے بڑی قربانی۔ حضرت نے کہا سارے عرب والے تو دشمنی صرف مہاجر کے لیے، لیکن جب مکہ فتح ہوا مہاجر کو 100 اونٹ ملا اور انصار کو 54 نہیں ملی۔ اللہ نے خیر سے محروم کرا۔ دیکھنا یہ ہے یہ خوش ہے کہ ناراض ہے، اگر خوش ہے تو مخلص ہے، ناراض ہے تو ریاکار۔ اس امتحان سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ کبھی ہماری رائے نہیں دی گئی، کبھی ہم کو عمل میں نہیں پوچھا گیا، کبھی ہم کو کھانے میں نہیں پوچھا گیا، ہم کو خیر سے محروم کیا جائے گا۔ اگر ہم خوش ہیں تو مخلص ہے، اگر ہم ناراض ہیں تو ریاکار۔ تو اخلاص کا امتحان ہوگا۔ قبولیت حضرت کا دنیا میں نہیں چلتی، قبولیت آسمان پہ چلتی ہے۔ آسمان پہ اعلان ہوتا ہے فلاں سے محبت کرتے، تم بھی محبت کرو۔ اس نے کہا اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ تعلق نہیں ہے، کام ہے کام۔ صاحب نے کہا کام اللہ کا ہے، اللہ کس سے کیا کام لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اذان کا طریقہ صحابی کے دل میں ڈالا ہے۔ نبی موجود ہے لیکن اذان کا طریقہ کس کے دل میں ڈالا ہے؟ وہاں عمر پالن رحمۃ اللہ علیہ مصر کا 1 سال لگا لے، اعلان ہوا دین کی بات ہوگی، سب چلے گئے، بیٹھا تھا 1.5 گھنٹہ بیان کیے وہاں عمر پالن رحمۃ اللہ علیہ، اسے پوچھے کیا عزائم کیا نیت، کچھ بولتے نہیں، خاموش۔ پتہ چلا جو بیٹھا تھا گونگا بہرا تھا۔ وہاں عمر چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ، سال ختم ہونے کو 5-6 دن باقی تھا، اسی مسجد میں آئے، دیکھو تو گونگا بہرا 25 لوگ کو لے کے بیٹھا۔ وہ گونگا بہرا کتنے لوگ کو لے کے بیٹھا؟ 25 لوگ کو لے کے بیٹھا۔ تو کام میں ایک تو اخلاص ہے قبولیت کے سبب میں، اور ایک قربانی۔ جتنی کہا قربانی کی سطح بڑھے گی، اللہ ہدایت کی سطح کو بڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا میں مال جمع کروں تاجر بنوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے نام پہ میں مٹوں۔ اللہ کے نام پہ مٹنا یہ جذبہ ہمارے اندر بنے۔ رات میں اعلان ہوا صدقے کا، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں ہے، رات میں مسجد میں ہے، ان کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ۔ رات میں اللہ سے کہہ رہے یا اللہ جس نے مجھے جسمانی تکلیف دی، مالی نقصان کیا، میری عزت کو اچھالا، اس میں جو تو اجر دے گا اس کو میں مسلمانوں میں تقسیم کر۔ راتوں میں رو رہے پوری رات، یا اللہ جس نے مجھے جسمانی تکلیف دی، مالی نقصان کیا، میری عزت کو اچھالا، اس میں جو تو اجر دے گا اس کو میں مسلمانوں میں تقسیم کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 7 کو تلاش کرے، 7 کہاں ہے، 7 کا گلے سے لگایا، 7 تیرا صدقہ اللہ قبول کر لیا، 7 تیرا صدقہ قبول کر۔ کیلٹ کے اندر دشمن 40,000 ہے، دیوار بہت بڑی ہے، برا کی مالک کہتے رسول اللہ امیر صاحب ایک رائے ہے، ایک بڑا سا اونٹ لیتے ہیں، اس پہ ایک آدمی کھڑا کرتے ہیں، اس کے ڈھال پہ کو بیٹھاتے اندر پھینکتے۔ امیر صاحب مسکرائے، رائے تو اچھی کرے گا کون؟ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں بادشاہی مجاز ہے، ہم آرڈر کریں تم کام کرو۔ نبی مجاز ہے، خندق کے موقع پہ خود اترے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ تم جاؤ میں دعا کرتا، تم جاؤ میں دعا کر۔ نبی مجاز ہے خود اترنا میدان میں، تو بادشاہی مجاز ہے، ہم آرڈر کریں تم کام، یہ نہیں کہ میں اعلیٰ کام میں لگا ہوتا ہی سر پہ لکڑی لے کے آتا۔
میں تو اعلیٰ کام میں لگا ہوں، میں تو بہت اعلیٰ کام میں لگا ہوں. نہیں، سر پہ لگی اٹھا کے کون جا رہا ہے؟ سب سے مشکل کام. پر ابھی مالک کہتے ہیں یہ رائے جو دے رہا ہے وہ کرے گا. ان کو اونٹ پہ بٹھائے، ایک آدمی کو اس پہ ڈھال دے، اندر پھینکے. دشمن 40 سال ان کے پاس آئے، 15 لوگ کو گرائے، 90 زخم آیا. دروازہ کھول رہے تھے، خالد بن ولید کہتے ہیں سب سے پہلے میرا گھوڑا تھا. گھوڑا جو اچھتا ہے، گھوڑے کا پیر، اور ابھی مالک کے یہاں سے گیا اور یہاں سے نکل زمین پہ گرے. پر ابھی مالک صحابہ کے گھوڑے کے اوپر دوڑ بھی گئے، صحابہ کے گھوڑے کے اوپر دوڑ گئے. حضرت مقداد رضی جب بیٹھتے تھے تب تک ان کا پیٹ باہر آتا تھا. لوگ کہتے تھے آپ معذور ہے، نہ جائے. حضرت مقداد کہتے تھے ان پھر خفاف اور وسیقال، اس آیت نے میرے سارے عذر کو کاٹ دیا. اور ساتھ ساتھ نے کہا صحابہ قرآن کی تعویل کرتے جان کھپانے کے لیے، آج ہم قرآن کی تعویل کرتے جان بچانے کے لیے. صحابہ قرآن کی تعویل کرتے تھے جان کھپانے کے لیے، آج ہم قرآن کی تعویل کرتے جان بچانے. صحابہ ایک علاقہ پتہ کرے، وہاں کے جو غلام ہو گئے کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. وہ جدا ہو گئے تھے، جدائی میں رو رہے تھے. کسی نے دیکھا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، بھائی بھائی الگ ہو گیا، باپ بیٹا الگ ہو گیا، ماں الگ، بہن الگ. ابو دردہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. لوگ جمع ہو، ابو دردہ آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج مسلمان کو فتح ہوئی، غلبہ ملا. ابو دردہ کہنے لگے لوگوں دیکھتے نہیں، یہ حکومت والے تھے، یہ مال والے تھے، یہ عہدے والے تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو ضائع کیا، اللہ نے انہیں ذلیل کیا. اگر تم اللہ کے دین کو ضائع کرو گے اللہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا. اگر ہم اللہ کے دین کو ضائع کریں اللہ بھی ہمیں ذلیل. حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے رضی اللہ عنہ، جس قوم سے خروج ختم ہو جاتا ہے اس قوم کو اللہ ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس قوم کو اللہ ذلت میں. تبوک کے موقع پہ 30,000 لوگ گئے، 3 لوگ رک گئے، 3 لوگ رک گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، تینوں کا بوائکاٹ ہو گیا. مفتی یعقوب نے کہا اللہ کے راستے میں نہیں جانا، تمہارے ساتھ کعب بن مالک کی طرح معاملہ ہو چکا ہے. وہی نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، وہی نہیں آتی. وہ ایسو کہا کرتے تھے اللہ کے راستے کی تاخیر یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ کے راستے کی تاخیر یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کو روانہ کرنے کے لیے اڑتے نہیں، امت مرتد ہو جاتی. اڑ گئے، جماعت کو روانہ کرنا ہے. وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خروج اصل نہیں ہے. خروج کا حلقہ بند، دعوت کا انکار. اور ساتھ خروج کا حلقہ بند، دعوت کا انکار کرا. اس کے دعوت کا خروجی اصل دعوت حضرت کہتے ہیں. اس امت کا خروج، اس امت کا عروج خروج میں چھپا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتی جیسے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو مدینہ سے خالی نہ کرتے امت مرتد ہو جائے. اس نے کہا کام کا کمال ناگواریوں کو کرنا ہے، اچھے حال میں منافقین کام کرتے ہیں. قدم قدم پہ ناگواری آئے گی دائی کی استقامت کو جانچنے کے لیے. جو ناگواری نہیں چاہتا وہ اپنی تربیت نہیں چاہتا. جو ناگواری، حضرت عمر کہتے تھے رسول کوئی بھی ناگواری کو میں جانے دیتا نہیں، پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ ہم کو جو بھی خیر یا ناگواری نہیں ہوئی. اور ہم ناگواری کو کیا کرتے ہیں؟ قبر میں لکھا ہے مولانا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین میں خبر ہے آگے، جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، پھر سوتا رہے گا حشر تک خاک کے سائے. جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، پھر سوتا رہے گا حشر تک خاک کے. اور حسین بصری کہتے تھے جنت لوٹی ہے، موئے نیاز ہم نے لوٹ لیے اور ہم دیکھتے رہے. ہم بھی نہ دیکھتے رہ جائیں. یہ عبدالرؤف بھائی کا انتقال ہوا امراوتی میں، 1 لاکھ کا مجمع جنازے میں تھا، 1 لاکھ کا مجمع تھا جانا. سب رو رہے تھے. 42 ہم نے لگائے اور دنیا سے چلے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے منزل نے پناہ دی، جن کو وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم کے پھسل. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے تو 42 مہینہ لگ گیا. اور جو سوچے ماں اور بیوی اور یہ نہ ہوا اگڑا پگڑا، جن کو وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ. صحابہ کو جیسا لگا بھول دکھا، کہتے رب بابا کی قسم کامیاب، جس مقصد کے لیے جان ملی اس میں لگ گئی. جس مقصد کے لیے جان ملی تھی بھائی اس میں لگ گئی. میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان میں اسی لیے. مفتی مسلم کہتے ایک ملک میں گیا، وہاں کے ذمہ دار ویل چیئر ہندوستان کے ہاتھ کہا. میں نے کہا ہندوستان آ جاؤ. وہ صاحب کہنے لگے آپ میرے حضور کو دیکھ کے مجھے مقام پہ واپس کرتے ہو. مولانا یسوع رحمۃ نے میری موت کی تشکیل ہے، میری تشکیل موت کی ہوئی ہے. موت میری نیت اور میرے عزائم اس سرزمین پہ تو مروں اور یہی سوچوں اللہ کی مرضی میں لگا. مفتی مسلم کہتے ہیں میں تو آ گیا اس ملک سے، جب دوبارہ نظام الدین سے تقاضا ملا میں گیا تو اپنی نماز جنازہ اسی ملک میں پڑھا. میں نماز جنازہ کہاں پڑھا؟
تو بھائی جب تک ہے سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم بار بار موقع نہیں، بار بار زندگی میں اللہ نے موقع دیا وصول یہ گزر جائے. نبی نے کہا میرے کو دنیا سے کیا لینا. جماعتیں ماشاء اللہ دیکھو ابھی کیپ ٹاؤن دیکھی آج کارگزاری امام سورج جماعت کیپ ٹاؤن میں بولے گھر میں ہم لوگ گئے. اس گھر میں اس کی 3 لڑکیاں تھیں. 2 عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے. 2 لڑکیاں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دی اور غیروں سے شادی کری عیسائیوں سے. ایک کا طلاق ہو گیا تھا، 4 سال کا بچہ. ہماری جماعت اور ٹھہری ہوئی تھی، لوگ قریب کیا دونوں قریب ہوئے. پھر دوسرے دن کا احترام کر کے قریب کرے. ہم نے کلمہ ان سے سنا تو کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے. ہمارے ماں باپ ان کو کلمہ بھی بس نام کے وہ بچارے. ایک دن میں اتنا اثر ہوا، وہ کہتی ہے جو میرا 4 سال کا بچہ ہے اب میں اس کو اسلام کی تعلیم دوں، اسلام کی تعلیم میں اس کو. اور جو دوسری تھی اس کا شوہر تھا، وہ بولتے اپنے شوہر کو چھوڑ دے کر مسلمان سے میں شادی کروں. معمولی عمل رہتا ہے لیکن جہنم سے بچا دیتا ہے. معمولی عمل نظر آتا ہے لیکن اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہمارے دعوت کا ہلکا پن یہی ارتداد کا سبب. امت کی ہدایت مسجد اور جماعت میں چھپی ہوئی حضرت کہتے ہیں. امت کی ہدایت کہاں چھپی ہے؟ مسجد اور جماعت میں. ہمارے دعوت کا ہلکا پن ارتداد کا سبب. بولے ہم نے دروازے پہ میں استقبال سے کرتا جماعت باہر گئی تو ایک عورت ایک لڑکی جا رہی. دونوں نے ہائے ہیلو کہا تو کہا میں نیچے دیکھ رہا تھا. پھر دونوں آئے. کہنے لگی وہ میری یہ لڑکی ہے، اس کو اسلام سے بہت لگاؤ ہے، بہت محبت ہے، اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کو بتاؤ. اس کو لے کے گئے اور جماعت ہے یہاں پر. 2 دن وہاں پر رہی، ایمان لے کے چلے گئے. 2 دن ایمان لے کے وہ اسکول میں ٹیچر نے کہا سا مضمون لکھو. وہاں اسکول ہے، ٹیچر نے بڑی اسکول مضمون لکھو. تو ایک نے کیپٹن جماعت کی کیپٹن، ایک نے اسلام کے بارے میں سب لکھا. 13 سال کی بچی جو کچھ گھر کی تعلیم میں سنتی تھی اس نے لکھ دیا اسلام. ٹیچر دیکھ کے حیرت میں پڑ کے گھر پہ آئے، یہ کیا لکھا آپ نے؟ کہا ہمارے اسلام میں یہ سب ہے. ٹیچر ایسا متاثر ہوئی، اس کو میگزین میں ڈال دیا اور کالج میں اسکولوں میں وہ پوسٹر لگا دی اسلام کی معلومات. کہتے ہیں اس سال 13 سال کی بچی سے 25 لوگ اسلام کو ملے. اس سال ایک گھر کی تعلیم سے، ایک گھر کی تعلیم سے. اس کا بھی کہنے لگے نظام الدین میں نوح علیہ السلام کی کتنی پاک زندگی لیکن ماں کی بے دینی بیٹے پہ اثر کرتی. تم کتنے بھی بڑے ولی کامل بن جاؤ کہا لیکن بچہ جو لے گا کس کا لے گا؟ اس نے کہا قرآن کا حلقہ پہلے گھر میں لگائے بعد میں مسجد میں لگائے. مفتی آپ پہلے کہاں لگائے؟ وہاں تو سرطان کرنے لگے. ڈاکٹر کہتا ماں بیمار ہے بچوں کو دودھ پلائیں گے اثر ہوگا. کہا ماں کی بے دینی بچے پہ کتنا اثر کرے گی؟ ماں کی بے دینی. کہا عورت کو قرآن میں لباس کا ہم سارے عالم کی فکر کرتے ہیں، ہمارا لباس ہے نا اس کی فکر ہی نہیں کرتے. امت کی فکر کرنا امت میں عورت کی ہے اور ہمارے بچے بھی. چیزوں پہ محنت ہے تو بتائیں اپنا ناموں کا اظہار کرے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے منزل نے فنا کی، جن کو وسوسوں نے ڈرایا قدم قدم پہ پھسل. بہت زیادہ ہو گیا ہے اور